اکثر عورتوں میں جب قرآن خوانی ہوتی ہے تو جس کے گھر میں قرآن خوانی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو سجدہ تلاوت ہے وہ ہم کر لیں گے، تو سب عورتیں سجدہ تلاوت نہیں کرتی، کیا اس طرح کر سکتے ہیں؟ نہیں جی، جو سجدہ کی آیت تلاوت کی آیت پڑھے گا اسی پر سجدہ کرنا لازم ہوگا، دوسرا نہیں کر سکتا ان کی طرف سے۔ زید انعام دار کرناٹکا: کیا جم میں موٹیویشنل سانگ سن سکتے ہیں؟ نہیں۔ عبد الرافع صاحب کراچی سے: کیا الیکٹریکل سگریٹ کا کاروبار کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن ناپسندیدہ کام ہے، کوئی اچھا کام نہیں۔ اگر طواف کے دوران انسان بھول جائے کہ کتنے چکر لگائے ہیں اور 7 سے زیادہ چکر لگا لے تو طواف ہو جائے گا؟ اگر بالکل ہی کنفیوز تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، تو پھر ایک چکر لگا لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر غالب گمانے کے ساتھ پورے ہو چکے ہیں تو پھر مزید چکر نہیں لگانا چاہیے۔ محمد انس، کیونکہ وہ پھر نیا طواف شروع ہو جاتا ہے۔ محمد انس ملک انڈیا سے: میں کھانسی کی وجہ سے رات بھر سو نہیں پایا اور میری فجر کی نماز قضا ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری فجر قضا ہوئی، میں کیا کروں؟ اگر آپ نے الارم لگایا تھا، صبح اٹھنے کی پوری کوشش کی تھی، پھر بھی آنکھ نہیں کھلی، تو پھر صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی النوم تفریط، التفریط فی الیقظہ، کہ سوتے میں اگر انسان کی نماز نکل جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ انسان کو ظاہر ہے سوتے میں تھوڑی اپنے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، تو فرمایا کہ گناہ جب ہوگا جب جاگتے ہوئے حالت میں انسان نماز قضا کرے۔ اسی طرح سوتے ہوئی حالت میں آپ نے اٹھنے کا انتظام ہی نہیں کیا، الارم نہیں لگایا، آپ کو حالانکہ پتہ تھا کہ میں سوؤں گا تو میری نماز قضا ہو سکتی ہے، تو اٹھنے کا انتظام کرنا چاہیے تھا، انتظام کیا پھر بھی آنکھ نہیں کھلی، تو بہرحال وہ معاف ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور ایسی صورت میں کرنا یہ چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان نماز پڑھنا بھول جائے یا سو جائے تو جب اٹھے تو پھر پڑھ لے، لیکن فجر کا وقت جو ہے نا مکروہ وقت نکلنے کے بعد پڑھنی پڑے گی پھر۔ مرزا شاہ زم ملیحہ آباد: میں سردے میں انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے یا نہیں؟ ملی ہوئی ہونی چاہیے جناب۔ تہجد نیند لینے کے بعد پڑھنی چاہیے یا نیند لینے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جو اصل سنت طریقہ ہے تہجد کا وہ سونے کے بعد اٹھا جائے، لیکن سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اگر کوئی نیند لینے سے پہلے بھی پڑھ لے تو انشاءاللہ تہجدی کا ثواب ملے گا، لیکن کم ثواب ہوگا۔ سوتیلی ماں کے ساتھ حج یا عمرہ کر سکتے ہیں؟ اگر سوتیلی ماں بالکل ینگ ہے، جوان ہے، تو یہ فتنوں کا دور ہے، تو ایسی صورت میں پھر جوان لڑکے کے لیے سوتیلی ماں کے ساتھ سفر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر سوتیلی ماں اگرچہ وہ محرم ہے، لیکن دور بہرحال فتنوں کا ہے اور سفر میں بہت خطرہ ہوتا ہے فتنے کا، تو لیکن اگر وہ بوڑھی ہو چکی ہے تو پھر جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ کسی کو طلاق کے وسوسے آتے تھے اور اس نے دعا مانگی اور اس میں کہا کہ اگر میں یہ کام کروں تو میری پہلی بیوی کو طلاق، یہ بات کہنے سے میں توبہ کرتا ہوں۔ پاگل آدمی ہے یہ بالکل ہی، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ یعنی بندے نے یہ کہا کہ اگر میں یہ کام کروں تو میری پہلی بیوی کو طلاق، اور یہ بات کہنے سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اگر اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ بات میں نے کہی ہے لیکن میں نہیں کہہ رہا، یعنی یہ دہرا اس لیے رہا ہوں کہ میں یہ توبہ کر رہا ہوں، یہ نہیں کہوں، تو پھر طلاق نہیں ہوگی، لیکن اللہ ہدایت دے ایسے آدمی کو۔ یہ وسوسے کی بیماری بہت خطرناک ہے، اور سوچنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو بزی کریں، مصروف کر رکھیں۔ گھریلو جھگڑے ختم کرنے کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ باپ بیٹی کی بات بند ہے، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ باپ بیٹی سے کو کس نے اجازت دی کہ ابا سے بات چیت بند کرے بھائی؟ دونوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے بھی وظیفہ بتا دیں، تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے بیٹی کا باپ سے بات چیت بند کرنا۔ تو باپ کو بھی چاہیے اپنا سلوک بیٹی کے ساتھ اچھا کرے، لیکن بیٹی تو بہرحال بہت سخت گناہگار ہوگی، ماں باپ کے ساتھ تو حسن سلوک کا حکم ہے۔ بہرحال ایک دعا ہے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، باپ کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھا کریں، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں ہے یہ۔ عمر کشمیر: داڑھی کے اوپر چھوٹے چھوٹے بال نکلنے کے لیے کیا ویکس کر سکتے ہیں؟ نکالنے کے لیے داڑھی جو ہے نا، یہ دونوں جبڑے جب ہم ملاتے ہیں تو نچلے جبڑے پہ جتنے بال آتے ہیں وہ داڑھی کے ہوتے ہیں، اس سے اوپر والے بال داڑھی کے بال نہیں ہوتے، تو ان کو کاٹنا یا ویکس کرنا جائز ہے، لیکن نہ کریں تو بہتر ہے، چھوڑ دیں اپنے حال پہ۔ اعف اللحا وقص الشوارب: ظہیر احمد تربت سے، اگر کیونکہ یہ اس طرح نا آج کل مردوں میں زنانہ پن بہت آ رہا ہے، ویکس وغیرہ مردوں نے بھی چہرے کی شروع کر دی ہے، چھوڑ دیں، چہرہ آدمی کا آدمی ہونا چاہیے، اس سے اٹریکشن ہوتی ہے، تو جو خواتین کے کام ہیں ان کو کرنے دیں۔ میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کو چاہیے کہ بس نہا لیا صابن سے، شیمپو سے کافی ہے، اتنی زینت کافی ہے۔ غیر مسلموں سے چیزیں سیکھ رہے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، چہرے پہ گھس کے مالشیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور کیا کرنا ہے اتنا جو ہے وہ بیوٹیفل بن کے۔ بس مرد اچھا ہے، جم جاؤ، تھوڑا ڈولے شولے بنا لو، جاگنگ کرو، صحت اچھی رکھو، خوراک اچھی کھاؤ، سردیوں میں منہ پھٹ رہا ہے تو منہ پہ کریم شریم لگا لو، بس اتنا کافی ہے بھائی۔ اس سے انسان کا سکون برباد ہوتا ہے، آدمی جن مردوں میں زنانہ پن پیدا ہوتا ہے وہ سکون اپنا برباد کرتے ہیں، اتنا زیادہ بیوٹیفل بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب چیزیں خواتین پہ سوٹ کرتی ہیں، آدمیوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی، آدمی کو آدمی بن کے رہنا چاہیے۔ اچھا بھائی، ظہیر احمد تربت سے، اگر 3 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہوئے تو بقیہ 2 رکعت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر 4 رکعت والی میں آخری رکعت میں شریک ہوئے تو بقیہ 3 رکعت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا، نماز تھی 3 رکعت والی، آخری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوئے تو 2 طریقے ہیں اس کے، جیسے مغرب کی نماز میں آپ امام کے ساتھ آخری رکعت میں شریک ہوئے تو امام جب سلام پھیرے آپ کھڑے ہو جائیں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، اس کے بعد رکوع کریں، قومہ کریں، 2 سجدے کریں اور اس کے بعد بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھیں، پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت ملائیں، اور اسی طرح 2 سجدے کے بعد پھر اتحیات اور درود شریف دعا پڑھ کے سلام پھیر لیں، یہ طریقہ ہے جی۔
اور اگر 4 رکعت والی میں آخری رکعت میں شریک ہوئے تو بقیہ 3 رکعت پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں جی۔ اگر آپ 4 رکعت والی نماز میں آخری رکعت میں شریک ہوئے تو امام جب سلام پھیرے گا آپ کھڑے ہو جائیں گے، ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کے نئی سورہ شروع کریں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے، اس کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں گے، بہتر یہی ہے۔ تو اتحیات پڑھیں اور اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں۔ جب کھڑے ہو گئے تو پھر بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت بھی ملائی، اور پھر رکوع کیا، سجدے کیے، پھر دوبارہ کھڑے ہو جائیں، یعنی بیٹھے نہیں، پھر کھڑے ہو جائیں، پھر بسم اللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، پھر رکوع کر لیں، یعنی سورت نہ ملائیں، کیونکہ یہ آپ کی تیسری رکعت ہے جو آپ نے امام کے پیچھے آپ کی چھوٹ گئی تھی، لہٰذا یہ تیسری رکعت ہے، لہٰذا اس میں فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ کر لیں۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا کہ آخری رکعت میں امام کے ساتھ وہ شریک ہوا، تو امام نے جب سلام پھیرا یہ کھڑا ہو گیا اور سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، اس کے بعد 2 سجدوں کے بعد بیٹھا نہیں، دوبارہ کھڑا ہو گیا، تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی پھر یہی طریقہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھے گا اور پھر سورت ملائے گا، لیکن پھر اس کے بعد والی رکعت میں بیٹھنا ضروری ہے، رتعیات پڑھے پھر کھڑے ہو جائے اور پھر آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے۔ تو نہیں، قاعدہ دونوں طرح سے کر سکتا ہے، جب سلام پھیرا امام نے کھڑا ہوا تو اس کے بعد بھی، اس رکعت کے بعد بھی قاعدہ کر سکتا ہے، جو کہ افضل یہی ہے کہ اس رکعت کے بعد قاعدہ کرے، اور لیکن یہ بھی جائز ہے کہ اگلی رکعت میں قاعدہ کر لے، تو ایک ہی قاعدہ کرے گا، اس رکعت میں کر لیا تو اگلی میں نہیں کرے گا، اگلی میں کر لیا تو اس میں نہیں کرے گا۔ اچھا بھائی، بی بی بوائے کے حوالے سے پی جی ایف ٹریٹمنٹ کرانا کیسا ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ بیبی بوائے، یہ مجھے نہیں پتا، میں اس پہ تحقیق کروں گا انشاءاللہ کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ میری ڈلیوری کے وقت میری امی نے منت مانی تھی کہ اگر ڈلیوری آسانی سے ہو جائے تو 5 روزے رکھوں گی، اب کسی وجہ سے ان سے منت پوری نہیں کی جا رہی تو کوئی دوسرا راستہ بتا دیں۔ اگر زبان سے الفاظ کہے تھے کہ ڈلیوری آسانی سے ہوئی تو میں 5 روزے رکھوں گی، زبان سے الفاظ کہے تھے تو منت پوری کرنا واجب ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، 5 روزے سردیوں میں رکھ لیں، اور کنٹینیو 5 روزے رکھنا ضروری نہیں ہوگا، کبھی بھی رکھ لیں، دن جب چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت رکھ لیں، تو اس لیے کوئی ٹائم تو متعین نہیں کیا تھا نا انہوں نے، تو جب تک روزے رکھنا ممکن ہے کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں۔ اور اگر روزے رکھنا زندگی میں اب کبھی ممکن ہی نہیں رہا، کوئی ایسی صحت میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی خرابی آ گئی ہے کہ ایک روزہ بھی رکھنا ممکن نہیں ہے، تو پھر فدیہ دے دیں روزے کا، وہ 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت، یا ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اگر اسکول میں حجاب نہ ہو اور 2 سال اسکول میں باقی ہوں تو کیا کریں؟ حجاب لینا لازم ہے عورت پر، اگر وہ حجاب کی پابندی ہے تو پھر اسکول چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ شرعی احکام جو عورت پہ جو پردہ ہے وہ بہرحال فرض ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس کمرے میں قرآن رکھا ہوا ہو اس کمرے میں نہا سکتے ہیں؟ ہمارے ایک جاننے والے واش روم میں نہیں نہاتے، کمرے میں نہاتے ہیں۔ عجیب آدمی ہے یار، نہا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کچھ جاننے والوں کو بولیں کہ پھر واش روم میں جایا کریں، نہا کمرے میں لیا کریں اور بستر واش روم میں ڈال دیں، سویا وہاں کریں۔ قضائے عمری پڑھنے کا طریقہ بتا دیں، میں 18 سال کی ہوں۔ اس پہ میں کئی دفعہ طریقہ بتا چکا ہوں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں قضائے عمری کا طریقہ مفتی طارق مسعود، تو پورا طریقہ آ جائے گا، تو سرچ کر لیں بہت آسانی سے۔ اگر کسی شخص کی شادی میں بہت مشکلات آ رہی ہوں اور وہ پیسے دے کر زنا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ نہیں جناب، حرام ہے، فری پھوکٹ کا زنا بھی حرام، پیسے دے کے زنا کرنا بھی حرام، کبیرہ گناہ ہے، بہت سخت، اللہ کو زنا سے نفرت ہے۔ تبھی قرآن نے حکم دیا کہ جو غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو حکومت کو حکم دیا کہ چوک میں ان کو 100 کوڑے مارو، اور شادی شدہ زنا کرے تو رجم کرو ان کو، بہت سخت گناہ یہ، کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ جو شادی میں اگر مشکلات پیش آ رہی ہیں تو اس کا بھی اللہ نے حل بتایا، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے لیے نکاح کا بندوبست نہیں ہو رہا وہ پاک دامنی سے رہیں، اور اللہ نے امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ اللہ بندوبست کرا دے گا ان کا، تو گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔